السلام علیکم جی. میں نے کہا ذرا رونق لگائے رکھتے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ فراہم کرتی رہتی ہے جی ہمیں مواقع کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر رونق لگائے رکھیں. آج صبح صبح یہ خبر جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ قہر بن کے گری کہ پی آئی اے کا ایک طیارہ جو 777 ہے اس کو روک لیا گیا ہے. اور اس کے روکنے کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ ملائیشیا میں عدالتی حکم حاصل کر کے روکا ہے اس کمپنی نے جس سے وہ طیارہ ہم نے لیز پہ لیا ہوا تھا. یہ لیز ہوتی ہے جی، مطلب کہ اس میں ڈرائی لیز بھی ہوتی ہے اور ویٹ لیز بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کی قسمیں ہیں. اور نارملی ایویشن کے اندر جو کمپنیاں آپریٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ ایئر لائنز، وہ اسی لیز کی بنیاد کے اوپر آپریٹ کرتی ہیں. طیارے اپنے کم ہی ہوتے ہیں. نارملی آج کل ایئر لائن کھڑی کرنے کا جو طریقہ کار ہے دنیا بھر کے اندر مروج ہے. ہر چوتھا بندہ ایئر لائن کھڑی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے یا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے کر لینے، اس کی وہ ایئر لائن کھڑی کر لینے کی وجہ میں جو بنیادی عنصر کار فرما ہوتا ہے، ایک تو اس ایئر لائن کو کسی نہ کسی ملک سے لائسنس ملا ہو. پہلا فیکٹر تو یہ ہوتا ہے. اور لائسنس دینے کے لیے اس حکومت نے کچھ رکھے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر 50 کروڑ روپے کی کوئی اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کو سبمٹ کروانی پڑتی ہے ایویشن کے پاس، تو آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے لائسنس لے رکھے ہیں. نہیں، آپ کا دھیان عسکری ایئر کی طرف کیوں جاتا ہے بھائی؟ اور بھی بہت سارے ہیں. عامر محمود صاحب نے لائسنس لے کے رکھا ہوا ہے، اور ان کا رپورٹر جاتا ہے، اور وہ لائسنس کا ہوتا ہے نا کہ اتنے عرصے کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو وہ آسانی رہتی ہے نا. رپورٹر کو بھیج دیا، وہ ایویشن کا جو رپورٹر ہے وہ جا کے وہاں سے ایکسٹینڈ کروایا کہ جی وہ کچھ نہیں ہم نے کیا. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے بھی اندر یہی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یا وہ براہ راست پیسے ویسے دے کے، آج کل تو ٹیبل پہ بیٹھ کے گنے جاتے ہیں جب آپ پیسے دیتے ہیں، اسپیڈ منی دیتے ہیں، تو وہ پیسے ویسے دے کے یا ویسے وہ اس کو ایکسٹینڈ کرواتے رہتے ہیں. جیسے بہت سارے ہمارے ہاں واٹر سے بجلی بنانے کے پروجیکٹس ہیں، ان کی بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے لائف. اس طرح یہ لیز لائسنس کی بھی جو ہوتی ہے نا عمر، وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے. تو یہ لائسنس ہونا چاہیے. ظاہر لائسنس آپ نے سرٹن پوری کر کے لیا ہوگا. پھر دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ ہمیشہ گمنامی میں رہتی ہیں، اور مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 850 طیارے یونائٹڈ ایئر امریکہ آپریٹ کر رہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے، میرا خیال پہلی ٹاپ 3 کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور کوئی 40 لیزنگ کمپنیاں ہیں جن سے انہوں نے طیارے لیے ہوئے ہیں، لیکن کہنے کو وہ دنیا کی سب سے بڑی لیزنگ کمپنی ہے. اسی طرح پی آئی اے جو ہے اس میں 777 جو ہے اس کا آپریشن بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ جو 747 جو ہے طیارہ، وہ جس نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے پریسٹیجیس جو سمجھا جاتا ہے، 747 طیارے کی عدم موجودگی کے اندر سب سے زیادہ کیپیسٹی جو ہوتی ہے پیسنجر کی، اگر وہ کسی جہاز کے اندر ایک گو کے اندر جا سکتی ہے تو وہ 777 ہے. میرا خیال یہ 777ER ہے، ایکسٹینڈڈ رینج، یعنی کہ اس کے اندر کچھ ایسا انجن لگا ہوگا کہ یہ لمبے روٹ کی ہے سواری ہوگا نا، تو یہ وہاں پہ پہنچا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب لیز جانی ہے ہر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد جب لیز جانی ہوتی ہے تو یہ تو کمپنی کے اندر ایک روٹین کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. لیکن وہ جب سے نئے آئے ہیں نا جی، انہوں نے ایئر فورس سے موصوف جو تشریف لائے ہیں، وہ جن کے بھائی شاندار طریقے سے فیصل آباد میں الیکشن ہارے تھے، تو وہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی تھی نا، بڑے فنڈز دیے ہوئے تھے شوکت خانم کو، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. تو اکوموڈیٹ کیا کیا کہ ان کے بھائی کو پی آئی اے کا چیئرمین لگا دیا، بلکہ ان سے وعدہ کیا کہ تم الیکشن لڑ تو تیرے بھائی نو لاواں گے. ٹھیک ہے جی، وہ تو الیکشن تو ماشاءاللہ شاندار طریقے سے رانا ثناء لینڈ کمپنی نے ہرا دیا ان کو، لیکن چیئرمین پی آئی اے لگنے سے تو نہیں نہ بچا سکے جی. چیئرمین پی آئی اے ان کو لگا دیا گیا، ان کے کیریئر کے اندر ماں سوائے ٹرینر اور فائٹر جہاز اڑانے کے کوئی ایویشن کے متعلق چیز نہیں لکھی ہوئی. لیکن چونکہ زبردست کا ٹھینگا سر پہ اور بندوق والا جو ہوتا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سچ بولا اور آگے پی آئی اے پہ قبضہ کر لیا. پھر موصوف نے یہ خود نہیں کیا، اب تو یاروں دوستوں کو بھی مختلف ناموں سے، وہ ایک آپ کو پتہ ہے آن بورڈ انٹرٹینمنٹ، وہ جو جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پیچھے وہ اسکرین کے اندر مختلف فلمیں، کارٹون، یہ وہ نظر آتے ہیں. تو ان کے کھاتے میں بھی ایک بڑا کھانچا لگوایا جی اپنے کلیگ کو، اور بہت سارے کلیگ جو تھے وہاں سے، جو کہ جن کی ابھی وہاں پہ نوکری باقی تھی، ان کو اٹھا کے لے آیا اور کچھ ریٹائروں کو بھی لے آئے.
اور اس طرح کی حرکات شروع کر دیں. اب بات ہو رہی تھی کہ جب روٹین کی ایکسرسائز ہے کہ لیز آپ نے ڈیو ہو گئی ہے اور آپ نے وہ ادا کرنی ہے, تو وہ کیوں نہیں ادا کی گئی؟ وہ اس لیے ادا نہیں کی گئی کہ موصوف چاہتے تھے کہ وہ بڑا کارنامہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو گئی اور پی آئی اے پروفٹ میں آ گئی, اور یوں تھی اس پہ ناچ ناچ کے مجہول القوم عقل المحدود جو ہیں وہ اس کے اوپر گھنگرو توڑے ہیں. اور توڑے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو گئی. پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ایسے ہو گئی کہ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ جو ہے لیپ ٹاپ لیا ہے, اور لیپ ٹاپ لے کے میں استعمال کر رہا ہوں, اور اس کی میں قسط دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ لیپ ٹاپ میں نے لیز پہ لیا ہے تو میں قسط دیتا ہوں. تو کسی ہفتے یا کسی مہینے اگر میں قسط ادا نہیں کرتا تو میں گھر میں کہہ سکتا ہوں جی میں امیر آدمی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, لیکن وہ قسط جانی ہے نا, ورنہ لیپ ٹاپ واپس لینے والے آ جائیں گے گیٹ کے اوپر کہ پائن یا قسط کٹو یا لیپ ٹاپ واپس دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جون میں موصوف نے وہ پیسے روک کے لیز کے, جون جو گزرے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں, وہ لیز روک کے, تو پی آئی اے کے فنڈ جو $14 ملین کی لیز تھی, تقریباً آپ سمجھ لیں $2.5 ارب کی لیز تھی, وہ ادا کیے بغیر انہوں نے دکھایا دیکھیں جناب پی آئی اے کے آپ بیلنس شیٹ دیکھیں. بیلنس شیٹ آپ نے دکھا لی تو عقل مند صاحب 30 جون کو آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کر لیا نا, 1 جولائی کو پیمنٹ کر دیجئے. لیکن ہم تو ہم ہوتے ہیں, ہمیں کو پوچھ سکتا ہے بھائی اگر پی آئی اے کی جو امپلائیز کی ایسوسی ایشن ہے اس کے وہ ملازمین جو موجودہ لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اگر ان کو گھروں سے اٹھانے کے لیے کالے ڈالے جا سکتے ہیں, تو لیزنگ کمپنی والے گورے یہود و ہنود کی, یہود و نصارہ کی کیا اوقات ہے؟ اس کو تو ہم نے ایک نعرہ تکبیر لگانا ہے اور اس کی ایسے پھر جانی ہے. تو لہذا ہم تو ہم ہیں, تو ہمیں کون بتائے؟ اور ہمیں اگر کسی اکاؤنٹ کے بندے نے بتایا بھی ہوگا, فنانس کے بندے نے کہا بھی ہوگا کہ سر یہ لیز جانی ہے, تو ہم نے اس کو شٹ اپ کال دی ہوگی. تمہیں کیا پتہ ہے پی آئی اے کیسے چلتی ہے؟ ٹھیک ہے, زور نہیں لگتا بہت ایمان, پی آئی اے کیسے چلتی ہے ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر چپ کر گیا ہوگا بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے لیے. تو یہ نہیں لگتا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جون میں آپ نے بیلنس شیٹ میں اپنے اکاؤنٹس میں شو کر لی وہ اماؤنٹ, تو جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, ان مہینوں کے اندر پے کر دیجئے اس کو, ٹھیک ہے. اوپر سے وہ بھی باولی ہوئی ہیں وہ کمپنیاں, لیزنگ کمپنیاں جو ہیں, ان کو بھی جو ہے مختلف اطراف سے جن لوگوں, انہوں نے تو سینکڑوں طیارے خرید کے تو آگے لیز پہ دیے ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی آگے سے یہ سننے میں مل رہا ہوگا کہ بھائی جان طیارہ کھڑا ہے, اپنا طیارہ واپس لائے ہو, ٹھیک ہے. پیسے ان کو بھی, ان کی طرف بھی پیسے کی شارٹیج ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی طرف پیسے کی یہ کرائسس جو چل رہا ہے کرونا کا, تو چند طیارے ہی ایئر لائنز جو ہیں وہ تیار کر پا رہی ہیں. آپ دیکھیں انڈونیشیا کے اندر وہ جو 737 میکس گرا ہے, اس کے اندر سارے 61 مسافر تھے, حالانکہ کیپیسٹی اس کی 150-160 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے بہت کم پہ چل رہی ہیں, اگر چل بھی رہی ہیں تو, اور میجورٹی ان کے طیارے جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جب ادھر ہاڑبا پڑا ہوا ہے, ادھر بھوک پڑی ہوئی ہے, اور آپ ان کے پیسے روک کے بیٹھ جائیں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ لمٹ آیا نہیں کرتی, اتنی جلدی یہ لمٹ نہیں ہوتی کہ جناب 1 کو آپ کے طیارے کی لیز ڈیو تھی اور 15 کو آپ نے کر دیں. آپ نے ایک لانگ لیز کے اوپر طیارہ لیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جون سے خراب تھے, اور وہ ریمائنڈر انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا, ای میل آئی ہوگی, اس کے بعد اس کی ریمائنڈر آیا ہوگا, آپ نے اس کے اوپر کوئی رپلائی کیا ہوگا یا رسپونڈ نہیں کیا ہوگا, اس کے بعد پھر میل آئی ہوگی. تو لیکن چونکہ ہم میں نا خناس سمایا ہوا ہے نا, گردن میں سریا ہے نا, کہ ہم میں کسی کی جرت ہمارے سامنے بول سکے. تو وہ یہود و نصارہ تھے نا جی, وہ انہوں نے نہیں مانی آپ کی یہ والی نا مجاہد کی جو ہے وہ یہ والی بات نہیں مانی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب آپ کی جو نعرہ تکبیر ہے اس سے جو ہے وہ عرش کانپ جاتا ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا سر. تو انہوں نے پھر وہ وہاں پہ وہ جو 2-3 ریمائنڈر ہوتے ہیں, ویسے 3 ریمائنڈر کے بعد پھر انہوں نے اس کی کارروائی شروع ہوگی. پھر بھی آپ کو انٹیمیٹ کیا ہوگا کہ ہم کارروائی شروع کرنے لگے ہیں, بندر پتر بان جو اجے بھی دے دو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی جب ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا ہوگا تو وہ انہوں نے کنفسکیٹ
یا ہیلڈ کر لیا اس کو، ذرا تھوڑی سی رسپیکٹ رہ جاتی ہے اس لفظ کے اندر، ہولڈ کر لیا جی وہاں کے اوپر. یا اگر آپ مثبت رپورٹنگ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو، تو انہوں نے بھی جوابی طور پہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو مسافر تھے ان کو مہمان کے طور پہ کوالالمپور میں روک لیا ہے کہ آپ کی ہم مہمانداری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ایک دن رک جاؤ، ہیں جی. اور وہ روک لی. ویسے وہ جس ہوٹل میں ان کو روکا ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ PIA کو ہی پڑے گا مسافروں کو وہاں پہ ٹھہرانے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بےزتی، نان سٹاپ سے بےزتی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی. پہلے انہوں نے 2.5 سال میں پاکستان کو اندرون ملک بھی عزت کیا ہے، تو اب یہ انٹرنیشنل بےزتی کا پروگرام جو ہے وہ روٹ شروع ہو گیا ہے. پہلے وہ برطانیہ کے اندر جو تھے وہ ہمارے $28 ملین ضبط ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ملائیشیا میں یہ حادثہ، پہلے وہ 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ہمارے خلاف وہ بھی جاری ہو چکی ہوئی ہے لیزنگ. اور اس کے بعد پھر وہ برٹش ورجن آئی لینڈ، وہی نیازی سروسز والا، ہاں برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر PIA کا ہوٹل جو ہے وہ 2 کانفسکیٹ، ان کی اٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں، کنفسکیشن نہیں، اٹیچمنٹ کی طرف معاملہ چل پڑے. لمبا معاملہ ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر 8-10 سال لگ جایا کرتے ہیں اگر اٹیچمنٹ کر کے اس کو سیل کر کے کرنا بھی تو ہے. یہی ایک پازیٹیو لائننگ ہے اس کے اندر، سلور لائننگ ہے کہ یار یہ معاملات بڑے لمبا چلا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان بیٹوین جو ہے یہ وہ بندر بدل جائے جس کے ہاتھ میں اس طرح آیا ہوا ہے، تو کوئی نیا بندہ آ کے انسانوں کی طرح معاملات کو ڈیل کرنا شروع کر دے اور یوں ریاست کے معاملات سنبھل جائیں. اس وقت تو ایک ڈھلوان ہے، یہ میں آج سے کوئی 2 سال پہلے سے کر رہا ہوں، جس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے ملک کو، اور وہ ملک لڑکتا جا رہا ہے، اور راستے میں کسی جگہ کے اوپر کوئی سٹاپ نہیں ہو پا رہا، کہ زوال کا اور ضلالتوں کا ایک سفر ہے جس کا اختتام مستقبل قریب میں کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک کو، اس کی جغرافیائی حدوں کو محفوظ رکھے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.